تو ناظرین، آج کے پروگرام میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ ہمارا پہلا سوال فراز نعیم صاحب کوئٹہ سے سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہم نے یہ چیز محسوس کیا ہے اور دیکھا بھی ہے کئی علاقوں میں جا کر کے کہ کوئی علاقہ ہے، گاؤں ہے، قصبہ ہے، خود ہمارے گھر میں ہمارا بھائی یا ہمارے رشتہ دار بالکل اس کو کہتے ہیں نا غریبی ریکھا سے نیچے بھی پہنچ چکا ہے، کھانے پینے کو بھی پرابلم چل رہی ہے، پڑھائی لکھائی رک گئی ہے، لیکن وہی انسان جو اس کا رشتہ دار ہے، بھائی ہے یا چچا ہے، جو بھی ہے، کھڑے ہو کے مسجد بنوا رہے ہیں، کھڑے ہو کے بڑے بڑے امام بارگاہ بنوا رہے ہیں، جبکہ 3-4 موجود ہیں۔ تو اس کے بارے میں میرا اعتراض نہیں ہے ناظرین، لیکن اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، صاف لفظوں میں حدیث موجود ہے، اگر کسی کے پاس 5 درہم ہے، 5 کھجور ہے اور وہ اس کو خرچ کرنا چاہتا ہے 5 جگہ کے اوپر، اور آپ روایت دیکھیے، روایت پڑھنا کمال تھوڑی ہے، اس میں کیا نکل کے آ رہا ہے اس پر آدمی کی نگاہ پڑے، وہ اہم چیز جی۔ ابھی آپ کو جو ہے کلاس میں رکھ دیا جائے، بلیک بورڈ دے دیا جائے، 5 چیزیں ہیں پڑھائیے، آپ کیسے پڑھائیں گے؟ آپ نمبر 1، جی نمبر 2، حدیث میں یہی تو ہونا چاہیے تھا بالکل 5 جگہ خرچ کرنا ہے، تو نمبر 1 یہ ہے، نمبر 1 نہیں کہا ہے پیغمبر، جی، فرمایا فَأَفْضَلُهَا، پہلے کو افضل کا، افضل ترین جگہ کیا ہے، کہاں خرچ کرے گا وہ؟ علی والدہ، ماں باپ، ثم الثانیہ، دوسرے نمبر پر علی نفسہ و عیالہ، اپنے اوپر اور اپنے بال بچوں پر۔ ٹھیک ہے، فیملی ہو گئی، رک جائیے، فیملی ہو تو گئی، لیکن فیملی پر مقدم ماں باپ، پہلے ماں باپ کھائیں گے، پھر ہم کھائیں گے، پھر ہمارا بچہ کھائے گا۔ ثم الثالثہ علی قرابتہ الفقراء، غریب رشتہ دار، ثم الرابعہ علی جیرانہ الفقراء، غریب پڑوسی، ثم الخامسہ فی سبیل اللہ، 5ویں نمبر پر ہے راہ خدا، خیرات، مسجد بنا رہے ہیں، راہ خدا 5ویں نمبر پر ہے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے حضرت کا، فرماتے ہیں وَهِيَ أَخَصُّ أَجْرًا، اور یہ جو فی سبیل اللہ ہے نا، اس کا ثواب سب سے کم ہے۔ اچھا، رشتہ دار، غریب پڑوسی، ماں باپ، ان فیملی یہ زیادہ ہے؟ جی جی، بلکہ روایت تو یہاں تک کہتی ہے بقول آپ کے کہ وہ کیا کہا آپ نے، جو سطح غربت کے بھی نیچے ہیں، یا ہندی میں جو آپ نے کہا کہ غریبی ریکھا سے بھی نیچے ہیں، اگر ایسا ہے جی تو مسجد بنوانا تو دور کی بات ہے، 10 روپے جو صدقہ نکالا ہے نا، وہ بھی قبول نہیں۔ پہلے ادھر دیکھو، لا صدقۃ وذو رحم محتاج، صدقہ صدقہ نہیں ہے اگر کوئی رشتہ دار غریب موجود ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے اس کی مدد نہیں کی، صدقہ نکال رہے ہیں، صدقہ قبول نہیں ہے۔ پہلے اپنوں کو دیکھو، اس کے بعد فی سبیل اللہ، راہ خدا 5ویں نمبر پر ہے۔ جی شیخ صاحب، یہ ویڈیو ہم نے دیکھی اور اس میں ایک مفتی صاحب جو ہے وہ جواب دے رہے تھے سوال کا، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اور رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو صحیح تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی سلسلے میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے تحت کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں تو علماء سے سوال کرو، اور انہوں نے بہتر کیا ہے کہ علماء سے سوال کر کے۔ اب یہ کئی مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ انداز بیان ان کا بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی مستند کتاب سے یا مستند بات سے ثابت نہیں ہوتی، ان کی جو بات ہے کسی مستند جگہ سے ثابت نہیں ہوتی۔ مستند جگہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم کسی اردو کتاب سے مطالعہ کرتے ہیں یا کسی ایسی کتاب سے مطالعہ کرتے ہیں جو مستند نہیں ہے، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کتابوں کو چھوڑ کر ہم ذیلی کتابیں جس میں حدیثیں صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، مکس ہیں، اور کافی حد تک ضعیف حدیث ہوتی ہیں، تو ہم ایسی کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری عوام بھی ایسی کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو چھوڑ کے۔ تو جب ہم ایسے علوم کی طرف جاتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے علم جو ہے وہ عام ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ 5 درہم والی یا 5 کھجور والی روایت، تو یہ میں نے کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن مجھے نہیں ملی ان الفاظ کے ساتھ کہیں بھی، صحیح تو دور کی بات، ضعیف بھی مجھے اس طرح کی کوئی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملی کسی مستند کتاب کے اندر۔
کہیں اور ذیلی کتاب میں موجود ہو، بغیر سند کے موجود ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ عالم، کسی عالم نے اس کو ذکر نہیں کیا میرے علم کے مطابق۔ دوسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تو ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، سنن نسائی میں 2582 نمبر روایت ہے، سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کہ آپ صدقہ کریں گے ایک عام مسکین پر تو وہ صدقہ ہوگا، لیکن اگر وہی صدقہ وعلی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ، اگر وہی صدقہ آپ اپنے رشتہ دار پر کریں گے تو ڈبل اجر ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، ڈبل اجر ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں 1034 نمبر روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقات او خیر الصدقات عن ظہر غنن، کہ انسان اپنی ضروریات پوری کرے اس کے بعد جو صدقہ کرے یہ افضل صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی وابدأ بمن تعول، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وابدأ بمن تعول، ان لوگوں سے ابتدا کرو صدقے کی جن کی تم کفالت کرتے ہو، یعنی پہلے اپنا خیال بندہ رکھے، پھر اپنے ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، جن کی کفالت ہمارے ذمہ ہے، اگر بچ جائے تو پھر دوسری جگہ اس کو خرچ کرے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ لیکن حدیث میں جو انہوں نے الفاظ پڑھے ہیں، جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے، سب سے پہلے والدین پر، پھر نفس و عیال پر، پھر قریبی فقراء پر، اس کے بعد انہوں نے پڑوسی جو فقیر ہیں، اس کے بعد فی سبیل اللہ، اور کہا ہے کہ یہ سب سے کم اجر ہے۔ اور ایک حدیث انہوں نے پڑھی جس میں اس بات کا ذکر کیا کہ اگر صدقہ باہر کر دیا جائے اور ہمارے قریبی رشتہ دار ضرورت مند ہیں تو وہ صدقہ قابل قبول نہیں ہے، یہ روایت بھی انہوں نے پڑھی۔ تو اس فتوے میں یہ جو روایت پڑھی گئی ہے یہ روایت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اس روایت کے مختلف الفاظ جو ہیں وہ کتب حدیث میں مجھے ملے ہیں، لیکن اس طریقے سے جو الفاظ انہوں نے پڑھے ہیں وہ مجھے کتب حدیث میں نہیں ملے۔ جو روایت میں نے پڑھی ہے اس میں یہ ہے والذی بعثنی بالحق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا يقبل اللہ صدقۃ من رجل وله قرابۃ محتاجون الی صلتہ، کہ اللہ ایسے آدمی کا صدقہ قبول نہیں کرتا جس کے ایسے رشتہ دار موجود ہوں جس کے ساتھ اس کے یعنی قریبی رشتہ دار ہیں اور ان کو ضرورت ہے، قریبی رشتہ دار، ضرورت مند رشتہ دار موجود ہیں، لیکن یہ شخص باہر کہیں صدقہ کرتا ہے، اللہ یہ صدقہ قبول نہیں کرتا۔ والذی نفسی بیدہ لا ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ قیامت والے دن اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ یہ جو روایت ہے یہ بھی ضعیف ہے۔ یہ روایت طبرانی کے اندر جلد 9 صفحہ 382 اور حدیث نمبر 8823 پہ، اور اسی طرح ترغیب و ترہیب کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کی سند میں علماء کرام نے جو لکھا ہے، محققین نے لکھا ہے، 3 قسم کی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس میں عبداللہ بن عامر اسلمی راوی، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مغنی کے اندر یہ لکھا ہے کہ ضعفہ غیر واحد، کہ بہت سارے علماء نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسرے اس میں خالد بن نزار العیلی ہیں، وہ بھی مختلف فی راوی ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا صدوق یخطئ۔ اور تیسرا مقدام بن داود ہے، اس میں ابو حاتم اور ان کے علاوہ دوسرے علماء نے بھی کلام کیا ہے، امام نسائی کہتے ہیں لیس بثقۃ، یہ لسان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ روایت ضعیف ہے کہ اگر ہمارے رشتہ دار، یعنی ایسے رشتہ دار جن کو ضرورت ہے اور ہم ان کی ضرورت ہونے کے باوجود باہر خرچ کرتے ہیں تو ہمارا صدقہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس مسئلے کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہم کریں کیا۔ اصل میں ہم اپنے رشتہ داروں کو، یعنی اپنے آپ سے شروع کریں، اپنی جو ضروریات ہیں، جو انسان کی عام ضروریات ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہے، عیاشی کی طرف نہیں جانا کہ بھئی ہمارا کھانا پینا پورا ہو رہا ہے، ہمارا سونا جاگنا پورا ہو رہا ہے، ہمارے اسکول کالج کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، اب ہمارے پاس پیسہ بچتا ہے تو ہم کیا کریں؟ اب ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈھونڈیں جن کی کفالت، اگر میں باپ ہوں تو اپنے بچوں پر خرچ کروں، اپنی بیوی پر خرچ کروں، اگر میں بھائی ہوں تو دیکھوں کہ کون سے ایسے رشتہ دار ہیں میرے کہ جو میرے سب سے زیادہ قریبی ہیں اور ان کو ضرورت ہے، پھر ان کو میں دوں۔ ہاں اگر بندہ ان کو نہیں دیتا، کہیں اور بھی خرچ کر دیتا ہے، تو ہم یہ کہیں کہ اس کا صدقہ قابل قبول نہیں، یہ تھوڑا سخت حکم ہے۔ اس کے بارے میں واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چاہیے جو کہ موجود نہیں ہے، اور یہ جو روایت بیان کی گئی یہ ضعیف ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔